بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ عشرہ ذی الحج، ان 10 دنوں میں سب سے بہتر فضیلت تو پورے 10 دنوں اور 10 راتوں کو ہے، لیکن 8ویں، 9ویں اور 10ویں ان 3 دنوں کو بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اکثر لوگ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے، اور جب سے یہ سوشل میڈیا آئی ہے نا، عالم کی کمی نہیں، مفتیوں کی کمی نہیں، محدثین، مفسرین، اطباء، معالجین، ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ ہر گھر میں پیدا ہو چکے ہیں۔ کسی چیز کی تحقیق کرنی ہو، بس بٹن دبایا، گوگل کیا اور لوگوں تک پہنچا دیا۔ کتابوں کو دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں، اور انسان جو کچھ بیان کرتا ہے نا، چاہے وہ کتابیں لکھی ہیں، چاہے وہ رسالے لکھے ہیں، چاہے اپنے تجربات ہیں، اپنے مشاہدات ہیں، اپنے عقلی نقلی نظریات ہیں، ان کو بیان کیا۔ جو علم ہے، جو رزق ہے، وہ کوئی ایسی چیز ہے جو سمجھ سے بالا ہے۔ رزق اگر زمین سے نکلتا ہو تو اس کی کھدائی کر کے دیکھیں کہاں سے نکلتا ہے۔ درخت کو کٹائی کر کے دیکھیں، درخت کو کاٹ کے دیکھیں رزق کہاں سے نکلتا ہے۔ اسی طرح علم بھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفت ہے، اور جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ لیکن آج کل کے کچھ ایسے دانشور پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں یہ 4 عمرے کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کی جائے، 6 قربانیاں کرنے سے بہتر ہے کسی کی مدد کی جائے، غریب، بیوہ، یتیم، مسکین کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نسخہ کیمیاء احیاء العلوم میں یہ لکھتے ہیں، غریب اور امیر کا صدقہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، یا غریب کا صدقہ قبول کرنا، یا اس کا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کرنا یہ افضل ہے؟ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ مساکین کو کھانا کھلانا افضل ہے یا زکوٰۃ دینا افضل ہے؟ کون سی چیزیں؟ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ فضیلت رکھتا ہے۔ جہاں فقراء کو صدقہ دینے کی فضیلت ہے، وہاں صدقے کی فضیلت اور اہمیت زیادہ ہے۔ جہاں نماز پڑھنے کی اہمیت ہے، جہاں زکوٰۃ کی ہے، جہاں روزے کی ہے، جہاں وہ ہر جگہ پہ ہر چیز کے، ہر عبادت کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اہمیت ہے اور افادیت ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے دیا وہ 4 قربانیاں چھوڑ کے 100 قربانی کرے، اللہ نے اس کو دیا تو کرتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، چاہے تجربہ ہے، چاہے مشاہدہ ہے، چاہے حقیقت ہے، چاہے مجاز ہے، جو بھی ہے۔ ایک بادشاہ تھا نا، اس کے سامنے وہ سیر کے لیے نکلا تو اس کے سامنے ایک فقیر نے آ کر کیا کیا؟ ہاتھ پھیلایا، اس کو دھتکار دیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ دوسرے کونے پہ گیا، وہاں ایک ہٹے کٹے نے آ کر اپنے ہاتھ پھیلائے، اس کو اتنا کوئی دیا کہ مہینے کی کفایت کر گیا۔ وہ دیکھنے والوں نے کہا وہ غریب فقیر تھا، وہ مستحق تھا، آپ نے اس کو نہیں دیا اور اسے اچھے بلے کو دے دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں دیا، دلوانے والے نے دلایا ہے، جو جس کا مستحق ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ لہٰذا اس فلسفے کو چھوڑیے، میں خود نہیں مانتا اس کو، اور نہ ہی مانوں گا۔ 4 قربانیاں چھوڑ کے 20 قربانیاں کریں، اللہ نے وسعت دیا ہے، اور اس کے ذہن میں القاء کرنے کی وجہ سے، دل میں القاء کرنے کی وجہ سے یہ ہوا۔ جس کو دلاتا ہے خود لیتا ہے، جس سے منع کرتا ہے خود منع کرواتا ہے۔ لہٰذا جو 4 قربانیاں کرے، 4 حج کرے، 20 حج کرے، جو مرضی کرے، اس سے اگر غریب فقیر کی خدمت کرانا مقصود ہے وہ کرا سکتا تھا، لیکن اس کو اس سے حج کروانا، قربانیاں کروانا مقصود ہے۔ فی الحال میرا یہ فلسفہ کسی حد تک درست ہے نہیں ہے جو ہے، لیکن میری یہ اپنی ایک سوچ ہے۔ قربانی کے بارے میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ بندہ 4 کرے، 20 کرے، اس کا حکم ہے۔ اگر اللہ حکم دے دے
کہ جان قربان کرنی ہے تو اس کے حکم کی تابع داری ہے، مال قربان کرنا ہے اس کے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا مال قربان کیا، تھوڑی ابتلا اور آزمائش سے گزرے، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، حالانکہ خواب دیکھا تھا۔ اور خواب کیا ہے؟ ہمارا خواب تو خواب ہی ہے نا، لیکن انبیاء کا خواب حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے۔ شیطان نے کتنا بہکایا، یہ جو 3 جگہوں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں نا، یہ اسی لیے وسوسے ڈالتا تھا۔ آج وہ پتھر کھانے کے قابل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا حکم مانا، اور اگر اللہ حکم دیتا تھا ہم کو بھی اپنے بیٹے قربان، کون سے ہم قربان کرتے؟ ہم تو ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے۔ ہم تو اپنے آپ کے من کے بڑے ولی ہیں، سخی ہیں، بڑے دانشور ہیں، بڑے فلاسفر ہیں، ہم نے تو اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے ہیں نا۔ تو اس لیے اس قربانی کے فلسفے کو ہی دیکھیے، سب سے پہلے حکم ربی کو پورا کرنا ہے، سنت ابیکم ابراہیم، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے کتنے لوگوں کے کاروبار ہیں، کتنے لوگوں کے کاروبار ہیں، اربوں خربوں کے حساب سے۔ آپ یہ دیکھیے، جس جگہ پہ منڈی لگتی ہے، وہ منڈی جس جگہ بولے وہ کسی کی زمین ہوگی، وہ اس کا کرایہ لیتا ہے، وہ اس سے اپنا نظام چلاتا ہے۔ اس منڈی کے لگنے کی وجہ سے وہاں چارہ بیچنے والے چارہ بیچ کے اپنا گزارا کرتے ہیں، وہاں اسی کے پاس دکانیں سجا کے ہار سنگار کی گھنگرو، ٹلیاں، ڈوریاں بیچ کے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا نظام چلاتے ہیں۔ وہاں پہ ہی کھڑے گاڑی والے ہوں گے، وہ لوڈ اور ان لوڈ کا کرنا، وہ کرایہ لے کے وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ پھر کسائیوں پہ آ جائیے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ذبح کرنے کے، پیس کرنے کے، حصے کرنے کے، کھال چمڑا اتارنے کے، وہ کیا کرتے ہیں؟ پیسے لیتے ہیں۔ پھر وہ کھال چمڑا اتار کر وہ خریدنے والے آ جاتے ہیں، وہ جا کر منڈیوں میں بیچتے ہیں، پھر وہ چمڑا بنتا ہے، وہ کارخانے میں جاتا ہے، اس سے پھر جوتے کی ایک صنعت بنتی ہے، کوٹ، بکسز اور بے شمار چیزیں لیدر کی بنتی ہیں۔ اس کے پیچھے کتنے لوگوں کا کیا ہے؟ کاروبار ہے۔ یہ تو جانور عام دنوں میں بھی ذبح ہوتے ہیں۔ صرف یہ دیکھیے کہ اس 10 دن میں انسان کو پورا سال، پورا مہینہ، پورا ہفتہ تو جانور ہی نہیں، آخری دنوں میں دیکھیے صرف 2 دن میں لوگوں کا کتنا کاروبار ہے، اربوں کے حساب سے ہے، خربوں کے حساب سے ہے۔ اللہ کے احکام کو ماننے کے پیچھے اور دنیاوی کئی فوائد ہوتے ہیں، کئی منافع ہوتے ہیں۔ مسجد میں جاتے ہیں نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہتے ہیں، اور جب باہر نکلیں اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فاذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ، جب تم نماز ادا کرو، جمعے کے بارے میں کیا ہو گیا؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، پہلے حکم ہے، پھر آگے کیا ہے؟ آخر میں تجارت کا حکم ہے نہیں ہے؟ تو اس لیے دین پڑھو، دین، اور وہ بھی گھر بیٹھے نہیں، کسی استاد کے سامنے جا کر سر جھکا کر فلسفے کو سمجھو، حکمت کو سمجھو کہ غریب کی مدد کرنے کا ثواب کیا ہے، غریب کی مدد کرنے کا ثواب کیا ہے، کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا ثواب کیا ہے، کسی کو کپڑے پہنانے کا ثواب کیا ہے، اور قربانی کرنے کا ثواب کیا ہے، حج کا ثواب کیا ہے، عمرے کا ثواب کیا ہے۔ ہر ایک کا اپنی اپنی جگہ پہ حکم ہے، فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ لہٰذا یوم ترویہ، 8ویں دن، 9واں دن اور 10واں دن حج کا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ باوضو ہو کر سورہ فجر پڑھنا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل، شفع والوتر، اور پھر اس سورت کو پڑھنا، پھر سورہ والضحیٰ کو پڑھنا، والضحیٰ واللیل اذا سجی، ان سورتوں کا پڑھنا اور بکثرت پڑھنا۔ اللہ ان بندوں کو آتش دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے، آتش دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔
اور جو کوئی عید الاضحیٰ کے دن، قربانی والے دن، اپنی قربانیوں وغیرہ سے فارغ ہو کر باوضو قرآن کریم کی کم سے کم 100 آیت، کم سے کم 100 آیت پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا حکم ہے ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے آؤ تاکہ تمہاری گواہی وہ درند، وہ چرند، وہ پرند، وہ کنکریاں، وہ حشرات الارض جس راہ سے، جس قدم سے اٹھتے جاؤ گے تم مسجد کی طرف اور واپس گھر کی طرف، وہ ہر چیز تمہاری گواہی دے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اور اس کا یہ حکم ہے کہ بلند آواز سے اس قربانی والی عید پہ بلند آواز سے پڑھتے جائیں اور بات بساتے جائیں۔ اور صدقہ فطر، عید الفطر کے خفیہ دل میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو پڑھیں۔ اور جو کوئی پڑھتا ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 300 مرتبہ عید والے دن، وہ عید الفطر ہو یا عید البقر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خاندان کے افراد کو بخش دیتا ہے۔ یہ تھوڑی فضیلت ہے؟ حشرات الارض کے اوپر صدقہ کرنا اور فضیلت ہے، آبی جانوروں کا صدقہ ہے، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، 360 جوڑ ہیں، ہر ایک پہ صدقہ ہے، کس کس کا صدقہ عطا کرو گے؟ ان سارے 360,000 کا صدقہ کسی غریب کو دے دو۔ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عبادات، جو شرائع، جو حکم احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں وہ کسی حکمت کے تحت، کسی مصلحت کے تحت دیے ہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا سجدے کا، اگر تسبیحات پڑھنی ہیں تو کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، سجدے میں جا کر پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ جھک کر پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ بیٹھ کر پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ قیام، قومہ، جلسہ، قعود، جتنے بھی ارکان نماز ہیں، جہاں جہاں جو چیز پڑھنے کا بیان کیا ہے وہاں کی حکمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایسے کلمات وہاں پہ پڑھے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری بسم اللہ پڑھ کر جانور کو ذبح کیوں نہیں کیا جاتا؟ بسم اللہ اللہ اکبر ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ بات یہ نا کہ ہر کام ہے کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اکتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جانور کو ذبح کرے نا، وہاں حکم ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس میں کیا حکمت ہے، کیا تقاضا، کیا مصلحت ہے؟ تو اس لیے دین میں عقل کا دخل نہیں ہے بھیا، جو اللہ کا حکم ہے عقل مانے یا نہ مانے بس اس کی پیروی کرنا۔ اور اس عشرہ ذی الحج کے جو فضائل تھے، میں ان آدمیوں میں سے نہیں ہوں جو عید الفطر کے یا عید البقر کے فضائل کو عید والے دن بیان کرے، سفید کپڑے پہن کے آنا، مسواک کر کے آنا، خوشبو لگا کے آنا، پہلی صف میں آ کے بیٹھنا، یہ ہفتہ 10 دن پہلے سے بیان کرنا شروع کر دیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں ہو، اور وہ جب وہ عید والے دن آئیں تو ان کے لباس پہ سفیدی ہو، وہ یعنی سفید لباس پہنے، وہ مسواک کر کے بھی آئیں، وہ اچھا معطر ہو کے خوشبو استعمال کر کے آئیں، پہلی صف میں آ کے بیٹھیں، ایک راستے سے آتے ہوئے اللہ اکبر، دوسرے راستے سے جاتے ہوئے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے جائیں۔ اگر یہ بات کہیں گے اسی دن عید الفطر کی پہلی صف میں بیٹھنے والے لوگوں کو، جن بیچاروں کو نہیں پتہ، وہ کیا کریں گے؟ اس لیے ایسے مسائل کو پہلے سے بیان کرنا شروع کر دو تاکہ ہر آدمی سنے اور اس پہ عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی میری باتوں کو درجہ قبولیت عطا کرے اور مجھے بھی ان کے طفیل آخرت کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔